ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی احسان فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب کی امت کو پیاری پیاری عبادات عطا فرمائی۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ روزہ جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ آج خطبہ کا موضوع استقبال رمضان کے حوالے سے رمضان المبارک کی روزوں کی فرضیت اور رمضان المبارک کی فضیلت۔ فرضیت کے حوالے سے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 جو ہے، اس میں روزے کی فرضیت اور روزے کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور ایک یہ بھی حوالہ دیا کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہیں، بلکہ جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ سابقہ امتوں کا حوالہ جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، وہ جو روزوں کی فرضیت ہے، اس کی جو مشقت ہے، اس میں تسلی پیدا کرنے کے لیے، اطمینان پیدا کرنے کے لیے کہ ایمان والے اس بات پر مطمئن رہیں کہ یہ صرف ہم پر ہی روزوں کی پابندی نہیں، بلکہ پہلی امتیں جو ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کا رزلٹ، نتیجہ بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزوں کی فرضیت کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، یعنی روزے رکھنے سے تمہارے اندر تقوی اور طہارت آ جائے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، گناہگار نہ ہو، بلکہ متقی پرہیزگار ہو۔ تو روزے کی وجہ سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان پر روزے اسی لیے فرض کیے جاتے تھے۔ تو یہی نتیجہ ہمارے لیے بھی ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے جاتے ہیں تاکہ تقوی اور طہارت پیدا ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر تقوی اور طہارت آ جائے۔ اور روزہ جو ہے، اس کی یہ تو فرضیت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے اس کے جو فضائل ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ تو یہ فرضیت کا جو سبب ہے
یعنی فرضیت کی وجہ تقوی اور طہارت، کہ تقوی اور طہارت جو ہے اللہ چاہتا ہے کہ مومنین کے اندر روزوں کے ذریعے تقوی اور طہارت پیدا ہو جائے۔ اسی سے متصل آگے والی آیت جو ہے آیت نمبر 184، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ روزے جو ہیں یہ گنتی کے دن ہیں، متعین ہیں۔ تو یہ جو گنتی کے دن ہیں ان کے بارے میں بھی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر دوسرے مہینوں کے دنوں میں وہ یہ تعداد پوری کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پس اگر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ رکھے، یعنی وہ مریض ہے، یہ شیخ فانی ہے، ضعیف ہے، بہت ضعیف ہو چکا ہے۔ شیخ فانی اس بوڑھے کو یا بوڑھی عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں حکیم یا کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ اب یہ دوبارہ جوانی کی طرف لوٹنے والا نہیں، کمزور ہو گیا ہے، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اصطلاح فقہ کے اندر شیخ فانی کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ضعیف، نحیف، کمزور۔ اور دوسرا جو مریض ہے، مثلا وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو ان کے لیے پھر یہ مسئلہ اللہ رب العالمین نے رعایت بیان فرما دی ہے۔ کیا کہ وہ جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں رمضان میں بھی اور دوسرے مہینوں میں بھی، اس کی وجہ بیان کرتی ہے مریض ہے یا شیخ فانی ہے، تو کیا کریں؟ وہ روزے کا کفارہ ادا کریں، روزے کا فدیہ ادا کریں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فدیہ کتنا ہے جی؟ علماء نے لکھا ہے جتنا فطرانہ ہوتا ہے فطرانہ اتنا ہی روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ روزے کا فدیہ یعنی ایک روزے کا فدیہ ایک فطرانہ ہے۔ فطرانے کی رقم آج کے دور میں جو گندم ہے پاکستان کے حساب سے وہ 300 روپے فی کس علماء نے متعین کی ہے گندم کی، اور باقی چیزوں کی بھی وہ شیڈیول موجود ہے، تو یہ کم از کم 300 روپے ہے ایک دن کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ۔ اور 30 دن کا کتنا ہوتا ہے جی؟ 300 کو اگر 30 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 9,000۔ ہاں جی، یعنی اگر کوئی کسی کا عزیز، کوئی رشتہ دار والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے کوئی بیمار ہے یا ضعیف ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ پھر 9,000 روپیہ مہینے کا یعنی پورے مہینے 30 روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو وہ پیسے ادا کرے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ آگے سے روزہ رکھے یا نہ رکھے، یہ اس کی مرضی ہے، آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اس سے پیسوں سے، وہ جو مرضی کھائے پیے، اس کا آپ نے اپنا فدیہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر وہ کوئی فدیہ کے اندر اس سے زیادہ ادا کرنا چاہتا ہے
وہ نفل ہے، جو واجب ہے وہ اتنا ہی، اگر وہ کچھ زیادہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، افضل ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزے رکھو تو یہ اس سے افضل ہے، بہتر ہے۔ یعنی کوئی بندہ بیمار ہے اور یا پھر شیخ فانی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں روزہ رکھوں گا، ارادہ رکھتا ہے، کمزور بھی ہے، لیکن اگر کوئی مسافر ہے سفر میں بھی وہ کہتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں، تو یہ اس کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ ایک رعایت موجود ہے، رعایت کو بھی اختیار کر سکتا ہے مریض بھی اور مسافر بھی، اسی طرح شیخ فانی بھی اور مریض بھی، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے وہ افضل ہے، اس کے لیے وہ خیر ہے، اور اس سے اگر زیادہ ادا کرے گا تو اس کے لیے وہ نوافل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اندازہ کر لیں کہ یہ روزے کے چند مسائل بھی ادا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے اور آسان فرما دیا ایمان والوں کے لیے رمضان المبارک کو سمجھنا۔ اب یہ جو دو آیات مبارکہ گزری ہیں، ان میں روزے کی فرضیت اور روزے کی وجہ، روزے کے چند مسائل جو ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئندہ جمعہ کے اندر ہو سکتا ہے میں عرض کروں گا۔ تو آگے والی جو آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں اب بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ روزوں کا جو فرضیت کا تو بیان ہو گیا، یہ نہیں بیان تھا ان دو آیات میں کہ کس مہینے میں روزے فرض ہیں۔ اب روزے کے مہینے کا بیان بھی اسی آیت کے ساتھ آیت نمبر 185 میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے وہ بیان فرمائی ہے، کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام نفوس کے لیے یہ ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور قرآن کے اندر روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، ہدایت والی، یعنی قرآن کریم کے اندر روشن دلیلیں ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل سے فرق کرنے والی دلیلیں موجود ہیں، یعنی قرآن کریم کے اندر یہ دلائل موجود ہیں، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تعریفات ہو رہی ہیں اور فضیلت بیان ہو رہی ہے رمضان المبارک کی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس میں وہ قرآن نازل ہوا جس کی یہ صفات ہیں کہ اس کے اندر ایسے دلائل ہیں جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے۔ اب دیکھ لیں پوری دنیا میں قرآن کریم سے ساری دنیا، وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا نصرانی ہوں، یا حنود ہوں، جو بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ تمام کے تمام ہدایت جو ہیں وہ
کہ بعض لوگ اس کی ہدایت کو جزوی طور پر اختیار کرتے ہیں اور بعض کلی طور پر اس کو مان لیتے ہیں۔ جو لوگ کلی طور پر مانتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں، اور جو جزوی طور پر قرآن کی ہدایت سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے ہدایت لے بھی رہے ہیں، لیکن مکمل نہیں، پوری ہدایت نہیں حاصل کر رہے، یا حاصل تو کرتے ہیں پوری ہدایت کو مان نہیں رہے۔ جو ماننے والے ہوں گے وہ ایمان والے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، اور جو ادھوری ماننے والے ہوں گے، جزوی ماننے والے ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، دوسرے مذاہب ہوں گے۔ لیکن بہرحال قرآن سے ہدایت پا رہے ہیں، یہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ یعنی قرآن جو ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ قسمت کی بات ہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مکمل ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ امت ہے۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان نبوت ہوا تو تب سے یہ جتنی بھی انسانیت ہے، یہ تمام کی تمام انسانیت قیامت تک آنے والی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت کے اندر دو جز ہیں، دو حصے۔ ایک امت اجابت ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کر لیا، تو یہ ایمان والے ہو گئے۔ اور دوسری امت دعوت ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، غیر مسلم جتنے بھی ہیں، یہ بھی امت دعوت ہے۔ یعنی ان کو دعوت اسلام اور دعوت ایمان ہے، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری جو ایمان والے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ امت اجابت ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور احسان ہے، یہ کرم ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل میں ہمیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ آگے ایک اہم جو بات ہے وہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ موضوع کافی طویل ہے اور ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے اس میں پھر انشاءاللہ مزید جو ہے اس کا عرض کروں گا۔ اس آیت مبارکہ کا یہ حصہ یہاں تک ابھی مکمل نہیں ہوئی یہ آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں جو ہے انشاءاللہ میں پوری کروں گا، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور مفاہیم جو ہے میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔